گھر کی حفاظت کے لیے کتا پالنا جائز ہے؟ پہلا سوال جو ہے کہ کیا کتا مطلقاً پال سکتے ہیں، تو دیکھیں گھر کے اندر کتا پالنے کے لیے منع کیا گیا ہے، اور روایت میں ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، ایک بات۔ پھر دوسری بات یہ کہ کیا منزل کی حفاظت کے لیے اور باغ کے لیے کی حفاظت کے لیے، اسی طرح شکار کے لیے اور کارخانوں کی حفاظت کے لیے کتا پال سکتے ہیں، یعنی یہ جاسوسی کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پال سکتے ہیں۔ لیکن صرف یہ ہے کہ جس گھر میں کتا پالا جاتا ہے، جیسے منزل کے علاوہ اور کسی جگہ آپ کتے کو جو پالنے کے لیے جگہ بنا رہے ہیں، تو اس جگہ نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے، اور کتے کے ساتھ کھیلنا یا اس کو مس کرنا یہ بھی مکروہ کام میں سے ہے۔ اب اسی کے ساتھ ایک دوسرا سوال بھی ہے کہ کیا کتے کو کھانا دیا جا سکتا ہے یا نہیں، پانی پلایا جا سکتا ہے نہیں؟ جیسے دوسرے حیوانات کو کھانا اور پانی پلایا جا سکتا ہے، کتے کو بھی اگر وہ بھوکا ہے اور پیاسا ہے تو اس کو دینا جو ہے مستحب ہے۔ کیا کزنز لڑکیوں کے ساتھ آنکھ ملا کے بات کر سکتے ہیں؟ اسلام نے محرم نامحرم کے احکام بیان کیے ہیں۔ جو بھی نامحرم ہو، یہاں رشتہ داری اور غیر رشتہ داری کی بات نہیں ہے، یہاں جو بھی نامحرم ہو، چاہے کزن ہو یا کزن نہ ہو، اس سے شرعی حدود کا خیال کرنا اور شرعی احکام کا خیال کرنا لازم اور واجب و ضروری ہے۔ ان میں سے اولا پردہ واجب ہے، اور اس پردے میں نامحرم کے سامنے صرف چہرہ اور گٹے تک ہاتھ کھلے رہ سکتے ہیں، اور یہ چہرہ کا کھلا ہونا اور گٹے تک ہاتھ کا کھلا ہونا اسی صورت میں بھی اجازت ہے، جائز ہے کہ اس کی وجہ سے حرام میں نہ پڑ رہا ہو، یعنی اگر اسی چہرہ کھلنے کی وجہ سے گناہ میں پڑ رہا ہے، فساد میں پڑ رہا ہے، تو یہ بھی چھپانا واجب ہو جاتا ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے۔ جہاں تک بات کرنے کی بات ہے اور گفتگو کرنا کسی بھی نامحرم سے، خود گفتگو کرنا، بات کرنا حرام نہیں ہے، لیکن اگر اس گفتگو کرنے کی وجہ سے حرام میں پڑ رہا ہے، گفتگو کرنے کی وجہ سے بہک رہا ہے، گفتگو کرنے کی وجہ سے بعد میں غلط راستہ اختیار کر رہا ہے، تو یہ گفتگو کرنا بات کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے، یعنی اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور معمولاً ہوتا یہی ہے کہ ابتدا میں بالخصوص نوجوانی میں نوجوان لڑکے لڑکیوں کا آپس میں بات کرنا حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ احتیاط کرے، بچے، اجتناب کرے، یعنی گفتگو بھی نہیں کرنا چاہیے سوائے بہت زیادہ ضروری ہونے کے۔ جب اگر بہت ضروری ہے تو انسان گفتگو کرے، بات کرے، لیکن اگر بہت ضروری نہ ہو تو اس سے بھی بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہی پہلا قدم ہوتا ہے شیطان کے بہکاوے میں آنے کا۔ اور معمولاً اگر دیکھیں تو وہ نوبتیں جو آتی ہیں جہاں پر انسان پریشان ہوتا ہے، وہ اسی وقت نوبتیں آتی ہیں کہ جب ابتدا میں اسی طرح کی معمولی گفتگو ہوتی ہے۔ لہذا احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ وہ پہلا مرحلہ بھی انسان احتیاط سے نکال لے جائے، گفتگو نہ کرے، بات نہ کرے، بہت ضروری ہو تو بات کرے، لازمی ہو تو گفتگو کرے، اور اسی حد تک گفتگو کرنا چاہیے، بات کرنا چاہیے جس حد تک ضرورت ہے، اس سے زیادہ۔ اسی لیے ہنسی مذاق سے بھی بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ لہذا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ چہرہ دیکھ کر بات کرنا شرعاً حرام نہیں ہے، ہاں اس وقت حرام ہو جائے گا جب اس کی وجہ سے گناہ اور فساد میں پڑ رہا ہو، یا بعد میں پڑھنے کا یقین ہو، اطمینان ہو کہ ہاں اس کی وجہ سے پھر بعد میں پڑھے، لیکن پھر بھی احتیاط کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اس طرح کے موقعوں پر آدمی کوشش کرے کہ یہ گفتگو اور بات بھی نہ ہو، اس لیے کہ پھر یہی شیطان کا پہلا قدم ہوتا ہے، آگے وہ کوشش کرتا ہے بہکانے کی۔ برادر سید کرار، ہمیں خوشی ہے کہ نامحرم سے گفتگو کے حوالے سے آپ اس بات کی جانب متوجہ ہیں۔ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ جوانوں سے مخصوص ہماری پلے لسٹ کو آپ ضرور دیکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے ضرور شیئر کریں۔ اگر کوئی شخص خمس نہ نکالتا ہو تو کیا اس کے یہاں دعوت قبول کرنا جائز ہے؟ مراجع کرام فرماتے ہیں وہ شخص جو خمس نہیں نکالتا، اس کے دسترخوان پر لگے ہوئے کھانوں کے بارے میں اگر انسان یہ نہیں جانتا کہ جو کھانا اس کے سامنے لگایا گیا ہے اس پر خمس واجب ہو چکا تھا اور صاحب دسترخوان نے ادا نہیں کیا، تو اس صورت میں اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اس بات کا علم حاصل کرنا کہ جو کھانا اس کے سامنے لگایا گیا ہے اس پر خمس واجب ہو چکا ہے، ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے۔ 90 اور 95% لوگوں کے لیے تو بہرحال ممکن نہیں ہوتا۔ ہاں، بیوی اور بچوں کو اس بات کا علم حاصل ہو سکتا ہے کہ جو کھانا ہمارا ولی ہم کو کھلا رہا ہے اس پر خمس واجب ہو چکا ہے۔ اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وہ اس کھانے کا خمس اپنے ذمہ لے لیں۔ مثال کے طور پر اگر جو کھانا دسترخوان پر ہے اس کی قیمت 100 روپے ہیں، وہ اپنی طرف سے 20 روپے خمس کے طور پر ادا کر دیں۔ لیکن اگر ان کے لیے کھانے کا خمس ادا کرنا ممکن نہ ہو تو اپنے مرجع تقلید سے اجازت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ خمس نہ نکالنے والے کی دعوت قبول کرنا، اس کے گھر میں نماز ادا کرنا جائز ہے، اور یقین کی صورت میں بھی
اس انسان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے جو اس کے گھر جا رہا ہے دعوت کھانے یا جو اس کے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ جاتے جاتے ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ ہمارے پیج سبیل مودت کو ضرور سبسکرائب کریں، ڈسکرپشن میں اس پیج کی لنک موجود ہے۔ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، شکریہ۔